بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی رسول کریم خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ آج اکتوبر کی 4 تاریخ اور سن ہے 2025 اور دن ہے بروز ہفتہ۔ تو آج کے دن 4 اکتوبر ہے۔ اس وقت کل کی بارش کی وجہ سے جہلم شہر میں ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے۔ اس وقت دن کا ٹائم ہے، ظاہر ہے اس وقت بھی موسم تقریباً ٹھیک ہے، تبدیل ہو رہا ہے موسم انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ اگر موسم تبدیل ہو رہا ہے تو یقین کریں گے یہ حکومتیں بھی جلد تبدیل ہوں گی، آپ لوگوں کے ان ظالم لوگوں سے نجات ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ وقت دور نہیں جب آپ لوگ، آپ کی اولادیں، آپ کے بچے سکھ کا سانس لیں گے، دولت مند لوگوں کی طرح آپ کے بچے بھی وہی اسکولوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس ملک میں بنگلہ دیش کی طرح، سری لنکا کی طرح، نیپال کی طرح انشاءاللہ پاکستان میں بھی انقلاب آئے گا۔ ایران میں بھی انقلاب آیا تھا، انشاءاللہ پاکستان میں انقلاب ضرور آئے گا۔ آپ کے بچے ہمیشہ اعلیٰ اسکولوں میں پڑھیں گے۔ کوئی اللہ کا بندہ، میں بار بار کہتا ہوں، کوئی اللہ کا بندہ اسلام آباد کی طرف سے آئے گا انشاءاللہ، اس ملک پر انقلاب لائے گا۔ تمام ظالم لوگوں کی دولت جو فالتو ہے وہ ضبط ہو جائے گی۔ اپنے گھر کے علاوہ جو زمینیں ہیں وہ قومی تحویل میں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ لوگ، آپ کے بچے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھیں گے اور بہترین زندگی گزاریں گے، جیسے یورپ میں ہوتا ہے۔ وہاں بھی خدا ہے، یہاں بھی خدا ہے، وہاں کا نظام سسٹم ذرا اور ہے، یہاں کا سسٹم ذرا مختلف ہے۔ یہ ظالم ہمارے استاد محترم یہ پاسیات صاحب مجھ سے ایک بار جمعے کے دن پوچھا تھا انہوں نے کہ بھئی پاکستان میں حکومت کس کی ہے؟ تو میں نے کہا بے نظیر بھٹو کی حکومت ہے۔ تو انہوں نے کہا بے نظیر یا نواز شریف یا ذوالفقار علی بھٹو یا جنرل ضیاء یا جنرل مشرف یا نواز شریف کی حکومت نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کی حکومت نہیں ہوتی، ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ بلوچستان میں ہمیشہ سرداروں کی حکومت ہوتی ہے، اور سندھ میں وڈیروں کی حکومت ہوتی ہے، اور خیبر پختونخوا میں خانوں کی حکومت ہوتی ہے، اور پنجاب میں لینڈ لاڈوں کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ جو ہے نا مورے آتے ہیں، یہ وزیر اعظم، ان کے پاس اختیارات نہیں، پیچھے سے رسی ڈوری کوئی اور ہلا رہا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی جلد وہ وقت آنے والا ہے جب آپ کے بچے سکھ کا سانس لیں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے۔ تو مجھے اپنی پاکستانی قوم سے ایک گلہ ہے۔ یہ قوم وہ ہے جو بدعنوانوں، موقع پرستوں، دھوکہ بازوں، لٹیروں اور غداروں کو متحد کرتی ہے۔ اس لیے میں پاکستانی قوم کو مظلوم نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جب وہ ووٹ پول کرنے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں رد نہیں کرتا، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ ان ظالم حکمرانوں کے لیے آپ نے دعائیں اللہ پاک سے کرنی ہیں کہ یا اللہ ان ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دلا۔ تو آپ جب دعائیں کرتے ہیں نا اللہ پاک سے، تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن حکیم کی ایک آیت کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے، وہ موقع مناسبت کے تحت آپ کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسلمان جو زندگی گزار رہے ہیں پوری دنیا میں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے۔ تو افلاطون نے کہا تھا، بہت بڑا ایک دنیا میں ایک دانشور گزرا ہے افلاطون، تو اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی حکومت کے معاملات میں دلچسپی اگر نہیں لیں گے تو آپ لازماً بے وقوفوں کی حکمرانی کے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ لازماً اس بات میں دلچسپی لینی ہے کہ حکمران کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ تو ظاہر نماز بھی پڑھتے ہیں اور سورت بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ تو آپ نے عربی کی آیت پڑھ لی، اللہ کی ظاہرہ بھیجی ہوئی آیت ہے کہ آپ شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ویسے تو سب مسلمان پاکستان کے شیطان سے ڈرتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اچھے انسان
وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں، ان سے پناہ مانگتے ہیں۔ اچھے انسان آج کے دور کے انسانوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ میرے خیال میں مسلمانوں کا زوال اسی دن سے شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے ایک دوسرے کو کافر اور جہنمی قرار دینا علم سمجھ لیا، اور اسی وقت کافروں نے اصل علم سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا لیا۔ آج کافر آپ کے سامنے ہے، مسلمان بھی آپ کے سامنے، نتیجہ آپ نے نکالنا ہے۔ تو انگریزوں کو تو جنت کا لالچ بھی نہیں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا بھی لالچ نہیں دیا، پھر بھی وہ حقوق العباد پورے کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس بات پہ غور کر لیں کہ مسلمان کیا حقوق العباد پورے کر رہے ہیں، یا وہ ڈاکے مار رہے، فراڈ کر رہے، ظلم کر رہے، زیادتی کر رہے، انسانیت کی تذلیل کر رہے، پیسوں کی خاطر، صرف پیسوں کی خاطر۔ اور انگریز کیا کر رہا ہے؟ وہ انسانوں کے کام آ رہا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، وہ انسانوں کے کام آتے ہیں۔ انگریز جو ہے وہ کافر جنہیں آپ لوگ کہتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنا درد محسوس کرتے ہیں تو آپ زندہ انسان ہیں، اور اگر آپ دوسروں کی مدد کو، اگر آپ دوسروں کے درد کو محسوس کرتے ہیں تو آپ واقعی انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، یا پیر حضرات ہیں، یا ملا لوگ ہیں، وہ لوگ جو یہ آپ لوگوں کو یہ عقیدہ رکھواتے ہیں کہ جو قسمت میں ہے، مقدر میں ہے، تقدیر الہی کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو یہ مولوی اور یہ پیر، یہ ملا، جب یہ لوگ سڑک پار کرتے ہیں تو سڑک کے دونوں طرف دیکھ کے سڑک پار کرتے ہیں، تو بھئی ایسے ہی پار کر لیں، جو قسمت میں، مقدر میں، تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو وہ ہو جائے گا۔ نہیں، وہ بھی سڑک پار کرتے وقت دونوں طرف دیکھتے ہیں کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں میرا ہو جائے گا۔ تو میں آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں، یہ آپ کی قسمت، مقدر، تقدیر میں اللہ نے کچھ نہیں لکھا ہے، وہ آپ نے کرنا ہے، وہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ حق کی اپنی فطرت میں نہ روری ہے نہ ناری۔ یہ مولوی کا عقیدہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں گزار دیا۔ کیا مولوی کے مقدر میں حلوہ کھانا، ککڑ کھانے، مرغے کھانے، لوگوں کے پیسوں سے جنازہ پڑھا کے ککڑ کھاتے ہیں، نکاح کرا کے، دعائیں کر کے، چندے لے کے پھر بھی ککڑ کھاتے ہیں؟ ان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ واردات ہے مولوی کا۔ آپ کا طریقہ کار یہ ہے، آپ حلال کھاتے ہیں، لیکن آپ محنت کریں گے، کھائیں گے۔ مولوی ناجائز طریقہ واردات اختیار کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے مولوی کی بات نہیں ماننی، ٹھیک ہے۔ تو جناب والا، خواتین و حضرات، میرے خیال میں انسان کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے ہمدردی رکھے۔ یہ میرے خیال میں سب سے بڑی انسان کی نیکی یہی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے ہمدردی رکھے، اس کا حال چال پوچھے۔ اگر وہ مہمان نوازی کر سکتا ہے، کسی کے کام آ سکتا ہے، تو اس کو کام میں آنا چاہیے۔ یہی انسانی ہمدردی ہوتی ہے۔ مذہب، قوم، نسل، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ میں پھر ایک بار دہرا دوں، میرے خیال میں، میرے ذہن میں جو بات آتی ہے، نالائق آدمی ہوں، بہت نالائق آدمی ہوں، جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ میں آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے اندازے کے مطابق، میرے خیالات کے مطابق، انسان کی سب سے بڑی نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے ہمدردی رکھے، دوسرے انسانوں کے کام آئے۔ جو مذہب، قوم، نسل، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل انسان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ ہمدردی ہی امن کی بنیاد ہے۔ اصل زندگی یہ ہے کہ آپ انسانوں کے کام آئیں، کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تاحت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ہیں دنیا میں وہی لوگ اچھے جو کام آتے ہیں،
جو کام آتے ہیں دوسروں کے، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین، یہی ہے عبادت، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین، یہی ہے اسلام، کہ کام آتے ہیں انسان کے انسان۔ یہ میں شعر کو ذرا صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکا۔ تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ انسانوں کے کام آئیں تو اللہ نے اس چیز کا حقوق العباد کا زیادہ حساب لینا ہے۔ حقوق اللہ کی تو کافی حد تک معافی کے چانس بھی ہیں، تو آپ رحم کی اپیل بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا آپ کو، کہ حقوق اللہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، زکوٰۃ، اللہ حقوق اللہ معاف کرتا ہے، یہ قرآن کے لفظ ہے۔ تو حقوق العباد کے اللہ کہتا ہے میں سے معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ انسانوں کے کام آتے ہیں تو یہی عبادت، یہی دین و ایمان، وہ میں بھول گیا تھا شعر، یہی عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ پورے قرآن کو پڑھ لیں۔ قرآن کا موضوع ہے انسان، ہر چیز کا ایک موضوع ہوتا ہے، کوئی بھی آپ چیز لے لیں اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو قرآن کا موضوع ہے انسان۔ تو اگر آپ انسانوں کے کام آتے ہیں، میں مسلمان کی بات، ہندو سکھ عیسائی کی بات نہیں کر رہا، مذہب کی، انسان کی بات کرتا ہوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ قرآن بھی انسانوں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں، انسانوں کی کتاب ہے، انسانوں کے ہدایت کے لیے ہے یہ، کہ انسان اسے کھولیں، پڑھیں، سمجھیں، مسلمان ہوں اور انسانوں کے کام آئیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انسانوں کے کام آئیں تو یہی عبادت ہے، اللہ آپ کو معاف کر دے گا، اللہ آپ کو قیامت والے دن جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اگر آپ دکھی انسانوں کے دکھ دور کرتے ہیں، اگر ان کے آپ کام آتے ہیں تو یہ ظاہر ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تو دعا نہیں نہ کرتا، تو اللہ تو دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ تو دعا نہیں نہ کرتا، اللہ نے یہ آپ کے لیے فرض عائد کیے ہیں، اللہ اس کے معافی کے چانس بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے اللہ معافی کا، حقوق العباد کی معافی نہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ انسانوں کے کام آئیں اگر ہو سکے، جتنا بھی پتھر ہٹا دے، کوئی انسان گر نہ جائے، اگر کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے رات کے وقت، کہ کسی کے لیے کوئی رستہ صاف کر دیں، اگر آپ گاؤں میں، پہاڑ میں، شہر میں کسی اچھی جگہ تو اس کا رستہ صاف کر دیں، وہ آسانی، اس کے لیے آسانی پیدا کریں۔ تو آپ اگر انسان بننا ہے تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ کی زندگی میں آسانیاں آئیں تو پھر آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، تو یہی زندگی کا مقصد ہے کہ دوسروں کے آپ کام آئیں۔ تو یہی میرا آج کا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ ایک نالائق آدمی ہوں، اگر میری بات پہ، کسی بھی چھوٹی سی بات پہ عمل کر لیں تو یقین کریں کہ میں اور آپ کا رب اور میرا رب اللہ آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر میں صحیح بات کرتا ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ، میں اپنی نہیں، قرآن کی، دین کی، اسلام کی، انسانیت کی، اخلاقیات کی، پیار کی، محبت کی، بھائی چارے کی بات کرتا ہوں، اپنی نہیں کر رہا۔ تو یہ میں پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں اور روز پہنچاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہ میری کو بات، کسی بات پہ اثر کر جائے، وہ مان لے، تو اس کا شاید مجھے کوئی معمولی سا چھوٹا سا، شاید مجھے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، اللہ آپ کو زیادہ اجر دے گا، اللہ آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے تاکہ آپ دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، تو کل انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک خدا حافظ۔